وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صبح کو فجر کے بعد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے اس کا بیان پچھلے 2 جمعوں میں ہوا. آپ سے مروی ہے کہ آپ فجر کے وقت مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے. ان میں سے ایک دعا کا بیان چل رہا تھا اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. کہ اللہ میں آپ سے اس دن کی بھلائی مانگتا ہوں. اس دن کے اندر آپ کی طرف سے دروازے کھل جائیں میرے لیے اور آپ کی مدد میرے شامل حال رہے اور اس دن کا نور مجھے حاصل ہو اور اس دن کی برکت مجھے حاصل ہو. یہاں تک میں نے پچھلے گزشتہ بیان میں عرض کیا تھا. آخری لفظ رہ گیا تھا کہ فرمایا کہ یہ ساری دعائیں مانگ لی، بھلائی ملے، آپ کی طرف سے دروازے کھلے ملے، جہاں کہیں رکاوٹ پیش آئے تو اللہ آپ اس کو دور فرمائیں، آپ کی طرف سے مدد میرے شامل حال رہے، دن کا نور حاصل ہو، دن کی برکت حاصل ہو. آخر میں فرمایا وہدا، اور اس دن میں مجھے ہدایت عطا فرمائے. ہدایت عطا فرمائے. ہدایت کے لفظی معنی ہے سیدھا اور صحیح راستہ پا لینا. صحیح راستہ پا لینا اس کو ہدایت کہتے ہیں. ایک آدمی جا رہا ہے کسی منزل کی طرف، تو اگر راستہ صحیح نہیں ہے تو محنت کرتا جائے گا، تھکن ہوتی جائے گی، وقت صرف ہوگا، لیکن فائدہ کچھ نہیں. لہذا انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہدایت درکار ہے، صحیح راستہ درکار ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. راستہ اگر غلط ہو جائے تو وہ راستہ یعنی آدمی کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے، محنت بھی جا رہی ہے، تھکن بھی ہو رہی ہے، مگر منزل نہیں مل رہی. اللہ اس لیے فرمایا کہ اللہ مجھے اس دن میں ہدایت نصیب ہو کہ جو کام کروں وہ صحیح راستے سے کروں، غلط راستے پر نہ پڑوں، ہدایت سے بھٹکوں نہیں، بلکہ آپ کی طرف سے ہدایت میرے شامل حال رہے. اب اس ہدایت کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی. دنیا کے کاموں کے لیے بھی ہدایت درکار ہے اور آخرت کے کاموں کے لیے. فرض کرو روزی کمانے کے لیے نکلے تو اس میں بھی ہدایت درکار ہے دنیا کے اعتبار سے، کہ ایسا راستہ اختیار کرے انسان جو واقعی اس کو روزی فراہم کرنے کا صحیح ذریعہ ہو. اگر غلط راستے پر نکل جائے تو محنت بیکار جائے گی، روزی حاصل نہیں ہوگی. ایک آدمی فرض کرو بے روزگار ہے اور کہیں ملازمت کرنا چاہتا ہے تو یہاں درخواست دے گا، وہاں درخواست دے گا، یہاں جا کر لوگوں سے فرمائش کرے گا کہ مجھے ملازم رکھ لو، وہاں جا کر فرمائش کرے گا. 10 جگہ درخواستیں دی تو معلوم ہوا کہ 10 جگہ ناکام ہو گیا، کچھ حاصل نہ ہوا. تو محنت بھی اکارت گئی اور وقت بھی برباد ہوا اور مقصد بھی حاصل نہیں ہوا.
لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جگہ دل میں ڈال دے جہاں اس کی ملازمت اللہ نے مقدر فرمائی ہے، تو پہلی مرتبہ میں درخواست دے گا، اس نے کہا بھائی آ جاؤ. تو اگر ہدایت مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اے اللہ آپ نے جس کام میں میرے لیے خیر مقدر فرمائی ہے اس کا سراغ مجھے پہلی لمحے میں مل جائے، بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر گھومتا پھروں. تو یہ معنی ہدایت کے کہ میں صحیح راستہ پا جاؤں کہ کہاں جاؤں. 10 راستے کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ جانے کا احتمال ہے، لیکن اللہ میرے دل میں وہ چیز ڈالیے، وہ جگہ ڈالیے کہ جہاں میرے لیے خیر ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اس طرح جوڑتے ہیں تب ہدایت حاصل ہوتی ہے اور نفع پہنچتا ہے. اس کے دل میں ڈالا کہ تم فلاں جگہ جاؤ اور اس کے دل میں ڈالا کہ تم اس کو ملازمت دے دو. دونوں کے دلوں میں ڈالنے والا کوئی اور ہے. نہ اس کے قبضے میں ہے کہ اس کو کنوینس کر دے اور اس کو قائل کر دے کہ مجھے رکھو، اور نہ اس کے قبضے میں ہے کہ صحیح ملازم تلاش کر لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارخانہ حکمت ہے کہ ایک دوسرے کے مفاد کو ایک دوسرے سے وابستہ کر رکھا ہے اور دلوں میں ڈالتے ہیں. اس کے نتیجے میں انسان کی روزی کا کاروبار چلتا ہے. یوں تو آدمی کے ساتھ اس قسم کے بے شمار واقعات دن رات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن بعض جگہ انسان غفلت میں ہے، اس کو اتفاق کا نتیجہ سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے اتفاق سے ایسا ہو گیا. جی کہتے ہیں جی میں باہر نکلا، اتفاق سے ایک آدمی مل گیا اور اس نے کہا بھائی مجھے ایک ملازم کی تلاش ہے، تو اتفاق، اس کا نام رکھ دیا اتفاق. یہ اتفاق سے ہو گیا. حالانکہ اس کائنات میں کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا. وہ تو ایک حکیم مطلق کا کارخانہ حکمت ہے، اس کی منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اتفاق نہیں تھا کہ تم نکلے تمہارا آدمی مل گیا، وہ کسی کا بھیجا ہوا آیا تھا اور تم کسی کے بھیجے ہوئے گئے تھے. دونوں کی آپس میں ملاپ ہو گیا، بات بن گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے معرف القرآن، تو اردو میں ماشاءاللہ بڑی معروف ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا ہم انگریزی ترجمہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک صاحب نے ترجمہ شروع کیا. خود اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سورہ بقرہ ہی ابھی کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، پر سورہ بقرہ کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب اس آیت پر پہنچے انتقال ہو گیا. اس آیت پر پہنچنے کے وقت ان کا انتقال ہو گیا. بہت اچھا ترجمہ کرنے والے تھے. جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، مجھے کوئی مناسب ترجمہ کرنے والا ملتا نہیں تھا. اس دوران میری حاضری ہو گئی مکہ مکرمہ، تو ملتزم پر بیت اللہ کے چوکھٹ پر جہاں اور دعائیں کی تو یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ یہ آپ کے کلام پاک کی تفسیر کا کام ہے، کوئی آدمی مناسب نہیں مل رہا، اے اللہ اپنے رحمت سے کوئی اچھا آدمی عطا فرما دیجیے جو اس کام کی تکمیل کر دے. یہ دعا کر کے وہاں سے واپس آیا تو میرے دفتر سے مجھے بتلایا کہ ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کئی دن سے فون آ رہا ہے ان کا. تو میں نے کہا بلا رہے ان کو، تو وہ آ گئے. تو انہوں نے کہا صاحب میں امریکہ میں میرے بیٹے رہتے ہیں، وہاں سے میں واپس آ رہا تھا اور واپس آ کر بیت اللہ شریف میں عمرہ کیا، تو وہاں ملتزم پر میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری باقی ساری زندگی جو ہے قرآن کی خدمت میں صرف کرا دیجیے، قرآن کی خدمت میں صرف کرا دیجیے باقی ساری زندگی. تو میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب کی جو تفسیر ہے اس کا ترجمہ آپ کرانا چاہتے ہیں، کوئی آدمی مل نہیں رہا، تو میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ یہ دعا کر کے آئے ملتزم پر کہ مجھے کوئی قرآن کی خدمت عطا فرما دیجئے، اور میں یہ دعا کر کے آیا کہ اللہ مجھے کوئی قرآن کی خدمت کرنے والا عطا فرما دیجئے. تو دونوں کی دعائیں مل گئیں
تو آپ جو آئے ہو خود سے نہیں آئے، کسی کے بھیجے ہوئے آئے ہو۔ چنانچہ وہ اللہ کا بندہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، خالص اللہ کے لیے آج سالہ سال سے یہ کام کر رہا ہے۔ اب 5 جلدیں کر چکا ہے، 5 جلدیں چھپ چکی ہیں، چھپ رہی۔ تو یہ اللہ تبارک، کوئی کہے گا اتفاق سے مل گیا۔ کوئی کائنات میں کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی حکمت کے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیں بعض اوقات کسی واقعے کا ظاہری سبب آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو ہم اپنی حماقت سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اتفاق سے یوں ہو گیا۔ حقیقت میں اتفاق کوئی چیز نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی حکمت ہے۔ تو اس واسطے جب ہم دعا مانگ رہے ہیں دن کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کہ اللہ مجھے ہدایت، آج کے دن میں ہدایت عطا فرمائیے، دنیا کے کاموں میں بھی آخرت کے کاموں میں بھی۔ کیا مانا؟ کہ میری کوششیں بیکار نہ جائیں، بلکہ میں وہی کام کروں جس میں آپ نے میرے لیے خیر مقدر فرمائی، جس میں آپ نے بالآخر مجھے فائدہ پہنچانا ہے وہ عطا فرمائی۔ تو جتنے کشمکش کے مواقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یہ کروں یا یہ کروں، یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں، یہ کام کروں کہ نہ کروں، ان سب میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت درکار ہے کہ اللہ وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق دیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہے میرے لیے دنیا آخرت کے دوران۔ تو یہ دن کے شروع ہی میں مانگ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سارے دن میں جتنے واقعات کشمکش کے پیش آئیں تو مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ اب بتائیے، کوئی انسان، اس دعا کو دیکھ لو، کسی بھی انسان کی دنیا کی، آخرت کی، معاش کی، معاد کی کوئی حاجت ایسی ہے جو اس دعا کے اندر پوری نہ بیان نہ فرما دی گئی ہو؟ اے اللہ اس دن کی خیر مانگتا ہوں، اے اللہ اس دن کی فتح مانگتا ہوں، رکاوٹیں نہ آئیں تو کھل جائے، آپ کی مدد مانگتا ہوں، اس دن کا نور مانگتا ہوں، اس دن کی برکت مانگتا ہوں، اس دن کی ہدایت مانگتا ہوں۔ سبھی کچھ تو مانگ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک چھوٹی سی دعا، لیکن کیا میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حضور کی سکھائی ہوئی دعائیں ایسی ہیں کہ ایک دعا بھی اگر قبول ہو جائے 100%، تو انسان کی دلدر دور ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ ایک دعا یہ ہے جو آپ صبح کے وقت مانگتے ہیں، ایک دعا اور یعنی اسی وقت صبح کے وقت کیا مانگتے تھے؟ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا۔ کیا دعا مانگتے کہ اللہ اس دن کے ابتدائی حصے کو میرے لیے نیکی بنا دیجیے، نیکی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جب دن شروع ہو تو میرے کسی نیک عمل سے شروع ہو، نیکی کروں میں دن کے اول حصے میں، دن کے اول حصے کو نیکی بنا دیجئے، دن کے درمیانی حصے کو فلاح بنا دیجئے، اور دن کے آخری حصے کو کامیابی بنا دیجئے۔ تقسیم کر دیا آپ نے خود دن کے حصوں میں کہ دن کے اول حصے میں اللہ مجھے توفیق ہو صلاح کی، یعنی صالح عمل کرنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق ہو۔ بتا دیا کہ اگر دن کو اچھا گزارنا چاہتے ہو اور بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہو تو دن کے اول حصے کو نیک کاموں میں لگاؤ، دن کے اول حصے کو نیک کاموں میں لگاؤ۔ تو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے دیجیے کہ میں دن کے اول حصے کو نیک کاموں میں لگاؤں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی سنت یہ ہے اے اللہ کہ جو بندہ دن کے اول حصے کو نیک کاموں میں لگائے گا اس کا دن آپ اچھا گزروائیں گے، تو دن کا اول حصہ مجھے نیک کاموں میں لگا دیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بستر سے اٹھنے کے بعد پہلا فریضہ اللہ تعالیٰ نے یہ عائد کیا ہے کہ نماز کو آؤ فجر پر، یہ تو ہے فریضہ،
لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب جب آفتاب اتنا بلند ہو جائے، کہتے ہیں ایک نیزے کے برابر، آج کل یوں سمجھ لو کہ طلوع آفتاب کے تقریباً 11-12 منٹ کے بعد اشراق کی نماز رکھی گئی. فرض تو نہیں، واجب بھی نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، لیکن نفلی نماز ہے. اور اس نفلی نماز کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یوں کہتے ہیں کہ یبن آدم ارکع لی رکعتین فی اول النہار اکفک آخرہ. کیا ہے آدم کے بیٹے، صبح کو یہ طلوع آفتاب کے بعد میرے لیے 2 رکعتیں پڑھ لیا کر، میرے لیے 2 رکعتیں پڑھ لیا کر. تو جب تو میرے لیے 2 رکعتیں اولے دن میں پڑھ لے گا تو دن کے آخر تک میں تیرا حامی اور مددگار رہوں گا. دن کے آخر تک تیرا حامی مددگار رہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دن کے آغاز کو، دن کے اول حصے کو اللہ میرے لیے نیک عمل کا حصہ بنا دیجئے کہ مجھے اس میں نیک عمل کی توفیق ہو، تاکہ سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت اور نصرت میرے ساتھ رہے. ترغیب یہ بھی دے دی کہ اول حصے کو بھائی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجوع اللہ کے اندر خرچ کرو. نماز فرض تو ہے ہی، کچھ نوافل اشراق کے پڑھ لو، کچھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ لو، تلاوت قرآن کریم کر لو، اللہ کے کلام کی تلاوت کر لو صبح کو، اور کچھ اللہ کا ذکر کر لو، تسبیحات پڑھ لو، دعائیں مانگ لو. اور یوں تو اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر جس وقت بھی کیا جائے فضیلت کی چیز ہے، لیکن صبح فجر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے اندر بڑی خاص خصوصیت رکھی ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کو، صبح کے وقت کو ایسا بنایا ہے کہ سارا عالم، ساری کائنات میں اس وقت نئی زندگی آتی ہے. سوئے ہوئے لوگ بیدار ہوتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، گنچے کھلتے ہیں، اور پھول بنتے ہیں، اور پرندے جاگتے ہیں. پرندے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں صبح کے وقت میں. تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ نئی زندگی عطا کرنے والا ہے. تو اس نئی زندگی کے وقت کو اگر اللہ کے ذکر میں گزارو گے، اللہ کا ذکر اس نئی زندگی کے وقت میں کرو گے، تو تمہارے قلب کے اندر رجوع اللہ کا نور پیدا ہوگا. اور رجوع اللہ کا نور پیدا ہوگا تو اس کا فائدہ جتنا ہوگا وہ اور اوقات میں حاصل نہیں ہوتا. افسوس ہے کہ اب وہ زمانہ گزر گیا، لیکن کوئی وقت تھا کہ مسلمانوں کی بستیوں سے گزر جاؤ فجر کے وقت میں، تو عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کسی بھی طبقہ خیال سے تعلق رکھتا ہو، گھروں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی، گھر گھر سے. ہم بچے تھے، ہمیں بچپن کا وہ دور یاد ہے کہ جب سارے مسلمان محلوں سے صبح کے وقت میں تلاوت کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھیں، اور اس کا نور تھا. لیکن افسوس کہ اب مسلمانوں کے محلوں سے گزر جاؤ، مسلمانوں کی بستیوں سے گزر جاؤ، تو بجائے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازوں کے فلمی گانوں کی آوازیں. الحمد للہ. اور ہمارے ایک شاعر تھے مجید لاہوری مرحوم، جنگ میں مزاحیہ نظمیں وغیرہ لکھا کرتے تھے. انہوں نے اپنے زمانے کی تصویر یوں کھینچی تھی کہ پہلے کے لوگ جو تھے وہ سویرے اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد قرآن پڑھتے تھے، لیکن اپنے زمانے کا حال یہ لکھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں. تو وہ سویرے اٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں.
تو جب دن کا پہلا حصہ ہی ایسے کام میں لگا دیا جو یا تو گناہ ہے یا بیکار ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تو پھر سارے دن میں نور کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں بڑی برکت رکھی ہے اور صبح کے وقت کے اندر بڑا نور رکھا ہے. اس کو تھوڑا سا وقت اگر آدمی نکال لے اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، تسبیحات کے لیے، تو انشاءاللہ اس کا نور حاصل ہوگا. اور ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارک اللہ لی امتی فی بکورہا، میری امت کے لیے اللہ نے صبح سویرے کے وقت میں برکت رکھی ہے. اور یہ بات آپ نے ذکر اور عبادت کی حد تک نہیں فرمائی، بلکہ ایک شخص کو جو تاجر تھے ان سے کہا کہ صبح کے وقت میں برکت رکھی اللہ نے میری امت کے لیے، لہذا تم صبح سویرے اپنے تجارت کے کام کیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے اول وقت سے اپنے تجارت کا کام شروع کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ لوگ میرے اوپر رشک کرتے تھے. تو صرف اور ہی باتیں نہیں، تجارت میں بھی اول وقت جو ہے وہ برکت کا سبب ہے. اب ہمارے یہاں ساری قدریں الٹ گئیں. 11 بجے تک بازار نہیں کھلتا، دکانیں بند ہیں. 11 بجے کاروبار کا آغاز ہو رہا ہے. 11 بجے کا کیا مانا کہ 2 پہر، ایک پہر جو دن کا اول نہار کا تھا وہ فارغ ہو گیا، وہ سونے میں گزر رہا ہے، وہ غفلت میں گزر رہا ہے اور گناہوں میں گزر رہا ہے. اور دن کے بیچ میں آ کر 11 بجے کاروبار شروع کیا. اب 11 بجے کاروبار شروع کرنے کے بعد آدھا دن تو گنوا ہی دیا، باقی آدھا دن بچا. اب اور رونا ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ صاحب کاروبار مندہ ہے، ٹھپ ہے، چلتا نہیں، ہر ایک کی زبان پر رونا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کاروبار کی ترقی اور زوال ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اس کی بات مانو، اس کی دی ہوئی برکت سے فائدہ اٹھاؤ. اس کو تو تم نے گنوا دیا اور رونے روتے ہو کہ کاروبار مندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے دن کے اول حصے کو میرے صلاح بنا دیجیے، کہ نیکی کے اعمال کی توفیق عطا فرمائی. تو دعا بھی فرما دی اور امت کو سبق بھی دے دیا، پیغام بھی دے دیا کہ اے میری امت، اگر چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل ہو تو اول حصے کو صلاح بناؤ. اور فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اے اللہ اس کا بیچ والا حصہ دن کا فلاح ہو. فلاح کے معنی یہ کہ وہ کام کروں جو میرے فلاح کے ہے، وہ کام کرنے کی توفیق ہو. اور آخرہ نجاحہ، دن کا آخری حصہ کامیابی بنا دیے، جب گھر میں واپس جاؤں دن کی جد و جہد کے بعد پوری طرح کامیاب ہو کر جاؤں، مطمئن ہو کر جاؤں کہ آج کا دن میں نے صحیح مصرف میں لگایا، صحیح کام میں لگایا، اس کا نتیجہ صحیح حاصل ہو. بتاؤ یہ حاصل ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہم انی اسألک ان تجعل اول ھذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور یہ دعائیں ہم سب کی قبول بھی فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، عرصہ دراز سے میں جمعہ کے دن ان ادعیہ معصورہ کی تشریح اور تفسیر عرض کر رہا ہوں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر ثابت ہے. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن ایک وقتی ضرورت کی وجہ سے آج ایک اور موضوع پر بیان کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا. اس لیے آج اس موضوع سے ہٹ کر چند گزارشات پیش کرنا مقصود ہے. اور وہ داعیہ یہ پیدا ہوا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں اور اجتماعات کی ایک بہار آ جاتی ہے. گلی گلی، محلے محلے حضور اقدس صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کے لیے محفلیں منعقد ہوتی ہیں. تو خیال آیا کہ اسی ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں کچھ اصولی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں. ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مسرت اور برکت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ نے اس بھٹکی ہوئی انسانیت پر رحم فرما کر جناب رحمت للعالمین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا.